شریف صاحب کے خلاف ہرزہ رسائی میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے. آج یہ مکافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ جائیدادیں کیوں چھپائی گئیں. ان کا منی ٹریل جو ہے آپ کو دینا ہوگا. اگر نواز شریف جیل جا سکتا ہے، شہباز شریف کو ایک ایسے مقدمے میں جس میں بلایا نہیں گیا گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آج تک ایک پائی کرپشن ثابت نہیں کر سکے آپ شریف خاندان کے خلاف، اور ہیلی کاپٹر کیس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ نیازی صاحب کی توہین ہے. نیازی صاحب یہ آپ کی توہین نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے. جہاں پر آپ کہتے تھے کہ ہم ایک پاکستان بنائیں گے، آج اپوزیشن کے لیے ایک پاکستان ہے اور نیازی صاحب کے احتساب کے لیے دوسرا پاکستان ہے. اور میں آج مجھے کہنے دیں، میں پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ کبھی 50 چور گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ 50 مرغوں کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں. بات وہ کرتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو. آج میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عمران نیازی کا اپنا دامن داغدار ہے. کیا ہے؟ داغدار ہے. تو آپ کس منہ سے اپوزیشن کے خلاف روز چور اور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا. اور آج اس ایوان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی کرنے لا آ رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جو شخص خود کہتا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، آج آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ مہمند ڈیم میں حصہ دار ہیں، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی سام سونگ جاتا ہے جب آپ کی باری آتی ہے. اور ہم سیاست کرتے ہیں، سیاسی ورکر ہیں، سونے کا چمچہ لے کر منہ میں سیاست دان نہیں بنے. 10 سال مشرف کا ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھا ہے. مجھے الہام نہیں ہوتا، مجھے خواب نہیں آتے، لیکن وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے جب نیازی صاحب دوبارہ کنٹینر پر چڑھیں گے. ڈی چونک میں جو 126 دن لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹے وعدے کیے تھے، سبز باغ دکھائے تھے، اب پھر ڈی چونک میں کنٹینر پر چڑھ کر قوم سے معافی مانگیں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بولتا تھا، میرے پاس کوئی معاشی ایجنڈا نہیں تھا، میں آپ سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں خود مسٹر کلین ہوں. نیازی صاحب یہ لوگ آپ کا احتساب کریں گے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ میں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا. جو 5 مہینے میں کھیل تماشا پاکستانی عوام نے دیکھا ہے، جو مہنگائی، پیٹرول، بجلی، ٹیکسز کی سمت میں ہوئی ہے، اور ابھی یہ فروٹ منڈی میں لاہور میں آپ کا ناجائز تجاوزات کا آپریشن ہو رہا تھا، اور 65 سالہ ریڈی بان جو ہے وہ چل بسا. اس کے 6 بچیاں ہیں. کسی حکومت عہدیدار کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے جا کر اپنا اظہار ہمدردی کرتا اس 6 یتیم بچیوں سے. اور دوسری طرف آج بھی ناجائز تجاوزات بنی گالا کا غریب ریڈی بان کی بے بسی کا منہ چڑھاتے ہیں. یہ ہے نیا پاکستان. میری گزارش یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب، آپ نے 1400 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا ہے اور آپ کہتے تھے کہ حکومت قرضہ لیتی ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کیس کا جواب دینا ہوگا. پتہ نہیں عمران نیازی صاحب کی توہین ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس ملک میں احتساب کا دورہ معیار ہو وہاں پر یہ پاکستانی قوم کی 22 کروڑ لوگوں کی ضرور توہین ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ چھپ جائے اور اس کو سانپ سونگ جائے جب اسے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنا بنی گالا سے آپ نے اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر سے آپ نے سیر سپاٹے کیے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، لیکن پاکستانی قوم اس بات کا جواب آپ سے لے کے رہے گی. اور آج دیکھیں، میں نے اس دن آپ سے فچ کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ معاشی حالات دیگر گوں ہے. اب یہ موڈیز نے کہا ہے کہ آج
پاکستان کے پاس قرضے کی قسط کی ادائیگی سے کم ذخائر ہیں، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے وہ امیروں کے لیے ہوئی ہے۔ اور بھائی یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں جن کو احساس نہیں ہے؟ آج ذرا گلی میں جا کے دیکھو، آج کسی دکاندار سے پوچھو، کسی ریڑھی بان سے پوچھو، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اذیت ناک مہنگائی سے۔ اور ابھی اپنا جو ہے اس حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے معاشی طور پر، یہ معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ مانگے تانگے کے پیسے لے کر دوست ممالک سے وہ پتہ نہیں کہاں پر خرچ ہو گئے، تو آج تاجر بھی پریشان ہے، اپنا جو ہے وہ بزنس مین بھی پریشان ہے، غریب آدمی بھی پریشان ہے، اور اس طرح یہ پاکستان نہیں چلنے والا۔ اگر تو آپ نے اپنی سمت درست کرنی ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے، تو اپوزیشن جو ہے پاکستان کی خاطر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے جو لچھن ہیں، آپ کی جو بد اخلاقی ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، اور نہ عملیت ہے۔ کوئی پریکٹیکل سٹیپ ابھی تک نہیں لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 5 مہینے میں دودھ کی نہریں بہا دینی چاہیے تھیں، لیکن تمام معاشی آبزرورز یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کون سا روڈ میپ دیا ہے؟ اس پنجاب میں ابھی تک معاملات جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں، نہ لوکل باڈیز کو فنڈز مل رہے ہیں، اور ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع نہیں کیا۔ اس دن سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ اورنج لائن جو ہے یہ لاہور والوں کے لیے تحفہ ہے، اور پھر ان کو اپنا جو ہے نا وہ ہوش آئی جو کہتے تھے کہ یہ سفید ہاتھی ہے۔ اگر چین نے قرضہ دیا ہے آپ سے، جو بنا بنایا منصوبہ اس کو آپ مکمل نہیں کر پاتے، تو سپریم کورٹ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں اہلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ نہ کھیل کا میدان ہے، نہ یہ کرکٹ کی پچ ہے، نہ یہ گیند اور بلے کا کھیل ہے۔ نیازی صاحب ہوش کے ناخن لیں، اور بڑھ کے مارنے سے اور اپوزیشن کو دھمکیاں دینے سے پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کا ملک نہیں چلتا۔ آپ کو عملی طور پر لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ قوم آپ کا محاسبہ کرے گی۔ یہ سب منی بجٹ آ رہا ہے، ویسے ہی بہت مہنگائی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جو فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اس کی اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل اپنا ابھی نہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور آنے والے جو فیصلے ہوں گے یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے یارڈ سٹک کا کام کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی گزارش یہ ہے کہ ہمارا دامن آج بھی صاف ہے، آج بھی اپنا جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی۔ 5 مہینے انہوں نے نعرے لگائے، اور نہ ہوگی خدا کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارا دامن صاف ہے، انتقام کی بو آتی ہے عمران نیازی صاحب کے ہر اقدام سے۔ مجھے ECL پہ ڈال دیا گیا، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ECL پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، اور کوئی بات نہیں، میں 10 سال میں ECL پر رہا ہوں مشرف دور میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آج ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں صرف PTI کے MPs کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو PMLN کے MPs ہیں ان کو ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے کیٹاگوریکلی۔ دیکھیں اب اس پہ آپ بات سنیں، یہی PTI ہمیں تانے دیتی تھی کہ یہ MPs کو فنڈ دیتے ہیں، ہم MPs کو فنڈ نہیں دیں گے، ہم لوکل باڈیز کو فنڈ دیں گے، اور پھر سکیمز کے اپنا جو ہے ان کو ہم فنڈنگ کریں گے۔ آج پھر ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے، تو یہ یو ٹرن کی سینچری کرے گی PTI تحریک انصاف، لیکن انشاءاللہ تعالی عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی منی بجٹ آنے والا ہے، ایک اور مہنگائی کا ڈرون پاکستانی عوام پر گرنے والا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس پاکستان کی کہ معیشت کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، روز آ کے نئی طوطا مینا کی کہانی سنا دیتے ہیں ان کے وزراء معاشی حوالے سے، یہ مذاق ہے۔